السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایک تو جناب عمران خان صاحب کا معاملہ, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو حکم آیا تھا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے. ابھی تک کم از کم جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا ہے, لیکن کچھ اپڈیٹس اور بھی آ رہی ہیں. یہ بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی ایف کے حوالے سے آج ایک بڑی قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, کابینہ نے اس کی اپروول بھی دی ہے. وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آخر وہ قانون سازی کیا بتاتی ہے. اور تیسری چیز, آج پاکستان کے اخباروں کے اندر ایک بڑا عجیب قسم کا اشتہار شائع ہوا ہے. عام طور پہ آپ جانتے ہیں اشتہار تو بہت شائع ہوتے ہیں, لیکن یہ اشتہار جو ہے وہ ایک بہت بڑے فائنینشیل گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان کا جانا مانا گروپ ہے. میں بحریہ ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا, میں جس گروپ کی میں بات کر رہا ہوں وہ میرے خیال میں آپ ویلاگ میں آگے چل کے جب دیکھیں گے تو پھر آپ بھی حیران ہوں گے کہ آخر یہ کیا چکر ہے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویلاگ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. لیکن سب سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کے معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت کو جناب 2 دن کا جو کہا گیا تھا, 2 دن کی ڈیڈ لائن, وہ مہلت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل نہیں کیا گیا ہے. ایز آئی ریکارڈ مائی ویلاگ, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی شام کا ٹائم ہے تو ابھی تک ان کو جو ہے وہ شفٹ نہیں کیا گیا ہے. البتہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عدالت نے عمران خان کو شفٹ کرنے کا جو فیصلہ دیا تھا اس میں رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے. میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آلریڈی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عام طور پہ عمران خان صاحب کی پہلے بھی جب ہاسپٹل میں ان کو چیک کرانے کے حوالے سے جو موومنٹ ہوتی تھی وہ رات کے وقت جو ہے وہ کی جاتی تھی, دن میں تو کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ شاید ان کی شفٹنگ ہو جائے, لیکن کم سے کم ابھی تک نہیں ہوئی. دوسرا, اس آرڈر تک انہوں نے کہا جی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے قوی امکان ہے عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. اس آرڈر تک پہنچنے میں بہت وقت لگا, مجھے امید ہے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, اس پر عمل درآمد ہوگا. ادھر مختلف چینلز نے جو ہے میڈیا آؤٹ لیٹس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے بعد عمران خان صاحب کو پمز منتقل کرنے کا امکان جو ہے وہ بڑھ گیا. سرکاری ہاسپٹل میں انہیں شفٹ کرنے کا امکان بڑھ گیا ہے, تاہم انہیں منتقل کرنے کے لیے ابھی بھی حتمی فیصلے کا انتظار ہے. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کے ہسپتال منتقلی کے معاملے پر حکام کے درمیان مشاورت جو ہے وہ جاری ہے اور سابق وزیر اعظم کے ہسپتال منتقلی سے متعلق اہم اجلاس میں انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا, جس میں پمز ہسپتال میں میڈیکل بورڈ اور سیکیورٹی انتظامات کے اوپر جو ہے غور کیا گیا. اب کہنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ جو میڈیکل بورڈ اگر بنتا ہے یا ان کی جو بھی مطلب میڈیکل کے حوالے سے جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے شفا کے اندر, تو وہ شاید حکومت اس کو کنٹرول نہ کر سکے بیکاز دیٹ از اے پرائیویٹ ہاسپٹل. لیکن پمز جو ہے وہ ایک سرکاری ہسپتال ہے, وہاں پہ تمام کا پورا کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہے گا, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو پمز کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پمز ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. پمز ہسپتال میں بانی کے طبی معائنے اور علاج کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب وی نیوز کے مطابق شفا ہاسپٹل کو تاحال سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کے باعث ان کی منتقلی عمل میں نہیں آ سکی ہے. اور طارق فضل چودھری وفاقی وزیر, انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق شفا ہاسپٹل میں عمران خان کی منتقلی کے لیے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتظامات مکمل ہوتے ہی انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا. حکومت کی ایسی کوئی سوچ نہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کیا جائے یا عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل نہ کیا جائے, تاہم حکام کی جانب سے تاحال یہ حتمی طور پر واضح نہیں کیا گیا کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا یا پمز ہاسپٹل. اس حوالے سے حتمی فیصلہ متعلقہ حکام کی مشاورت اور ضروری سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات مکمل ہونے کے بعد متوقع ہے. اب سوال یہ ہے, 4 چیزیں ہیں کہ ایک تو اسپیسیفکلی جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے ان کو شفٹ کرنا ہے, تو اگر ان کو پمز ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے اسے ایکسیپٹیبل ہوگا, اور کیا یہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی نہیں ہوگی کہ جب آپ کو ایک اسپیسیفک ہاسپٹل کا کہا گیا تھا تو اس کے باوجود آپ نے وہاں پہ شفٹ نہیں کیا. دوسرا, اگر آج کی رات بھی عمران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ پورا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جناب پھر ہم نے توہین عدالت کے لیے جانا ہے, توہین عدالت کے لیے جو ہے ہم درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے. تو کیا حکومت جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ یہ تو کلیئر کٹ آگے ہیڈ آن کولیجن نظر آ رہا ہے جس طرف یہ آلریڈی یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. دوسری جانب جو نظر ثانی کی ایک اپیل جو دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی جانب سے, اس کے اوپر جناب اعتراضات لگا دیے گئے اور اعتراضات لگا کے جو ہے اس درخواست کو آج واپس کر دیا گیا.
نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض جو ہے وہ عائد کیا گیا. رجسٹرار اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی. یہ فی الحال کی بات ہے کہ دائر کی جائے گی, ابھی تک دائر نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اسے ڈائری نمبر جو ہے وہ لگ چکا ہوا تھا, تو یہ خود واپس نہیں لی جا سکتی, اسے رجسٹرار کی جانب سے اعتراضات لگا کر جو ہے واپس ضرور کیا گیا ہے, تو یہ خود جو ہے اس کو واپس نہیں کیا گیا. اور یہ پروویژن موجود ہے کہ وہ جو اعتراضات لگائے گئے تھے انہیں ایڈریس کرنے کے بعد دوبارہ سے اپیل جو ہے, یہ نظر ثانی اپیل جو ہے وہ دائر کر دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق نظر ثانی میں کچھ ترمیم کی جائیں گی اور نظر ثانی میں ترمیم کر کے واپس اسے دائر کیا جائے گا. اور 18 اگست کے عبوری حکم پر نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دائر ہوئی تھی, اور درخواست چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ درخواست جو ہے دوبارہ دائر ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا حکومت نے سپریم کورٹ سے نظر ثانی درخواست واپس لے لی ہے, نہ پہلے نہ اب کوئی عذر نہیں سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم پر عمل نہ کرنے کا. عمران خان صاحب کو فی الفور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنا ہوگا. ادھر ایئر وائز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ہاسپٹل منتقل نہ کیا گیا تو صبح ہی جو ہے توہین عدالت کی درخواست ہم دائر کر دیں گے, یعنی کل صبح اگلے 12 سے 14 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کا یہ پلان ہے کہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے وکلا کے ذریعے, بار کونسلز کے ذریعے جو ہے ہم ایک بڑی احتجاجی تحریک کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے اوپر جو ہے عمل نہیں کیا جا رہا. دوسری جانب عمران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف چودھری, انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا جی ہم ہر حال میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے, اور جو وکالت نامے ہیں عمران خان صاحب کے ان کے اوپر دستخط کے لیے جو ہے انہوں نے کہا جی میں اڈیالہ جیل آیا ہوا ہوں, وہیں سے بلکہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی 4:30 بجے ایک اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا. انہوں نے کہا پنجاب حکومت نے توہین عدالت کی درخواست اور پاور آف اٹرنی پر عمران خان صاحب سے دستخط لے کر دستاویزات فراہم نہیں کی, بلکہ جان بوجھ کر قانونی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ اقدام سراسر غیر قانونی اور قابل مذمت ہے. تو وہ بیسکلی تو کورٹ کے وہ جیل کے اندر جانے ہوتے ہیں, وہ کاغذات جو وکالت نامہ ہوتا ہے وہ انہوں نے دیے ہیں, واپس نہیں کیے وکیل کو. اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اندر آلریڈی میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کے اوپر جو ہے اس بات کی کافی ہیٹ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب یہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور دس از برنگنگ اے بیڈ نیم ٹو دی گورنمنٹ. لیکن اب ظاہری بات ہے اگر آپ بے حس ہو جائیں, آپ کو فرق ہی نہ پڑے, جو بولتے رہیں جتنا بولنا ہے, تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن آئی کین سے فار شیور کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے کوارٹرز کے اندر جو ہے نا کھلبلی ضرور مچی ہوئی ہے کہ یہ جو ہڈی آ گئی ہے اس کو نگلنا ہے یا اگلنا ہے, اس کو کرنا کیا ہے, اس کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ایکچولی اس چیز کو جو ہے وہ ٹیکل کس طرح کرنا ہے. شرجیل میمن صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے کہا جی انسانی ہمدردی اور طبی بنیادوں پر وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو مناسب طبی نگہداشت کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کے اقدامات کرتی, اس کے بجائے عدالتی حکم کے خلاف اپیل دائر کرنا انتہائی افسوسناک اور میری نظر میں ایک سنگین غلطی ہے. انسانی جان اور صحت کو سیاسی مفادات پر ہمیشہ ترجیح دی جانی چاہیے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑا سخت موقف اس کے اوپر اپنایا ہے کہ جناب یہ پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے کل ایکچولی یہ گفتگو کی تھی, اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے گورنمنٹ کو پہلے ریزالو کر لینا چاہیے تھا. سو میں ایک بھی جماعت نہیں دیکھ رہا, ایک بھی سیاسی جماعت جو ایکچولی گورنمنٹ کے اس اقدام کو سپورٹ کرے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہوں, سب نے ہی مخالفت کی اس ساری چیز کی. سو آئی ڈونٹ نو کیا ان کے ذہن میں چل رہا تھا دیٹ دے ڈیسائیڈڈ ٹو ڈو آل دس. صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب, کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں ٹویٹ ان کا شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی 18 اگست عمران خان کی شفا منتقلی کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی موجودگی کے باوجود اعتراض آیا کہ نوٹس نہیں ہوا تھا. اس سے ایک دلچسپ کہانی یاد آئی, آپ بھی پڑھ لیں. سو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا نا 18 تاریخ کو, تو وہاں پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری نہیں ہوئے تھے, جبکہ دونوں اس کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے, دونوں وہیں پہ کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. تو لیکن انہوں نے پھر بھی اعتراض کیا کہ ہمیں تو اس کیس کے بارے میں نوٹس ہی جاری نہیں ہوا. تو آگے کہتے ہیں 26 اکتوبر 2022 کا دن تھا جس دن میاں نواز شریف نے بیرون ملک سے واپسی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ آنا تھا. ابتدائی طور پر حفاظت ضمانت لینا تھی, لیکن چونکہ وہ 3.5 اشتہاری رہے تھے, 3.5 سال اشتہاری رہے تھے, اس لیے عدالت کو نیب سے موقف بھی چاہیے تھا, ورنہ اشتہاری کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے. اس دوران پنجاب حکومت بھی ایک نوٹیفیکیشن نکال چکی تھی. بہرحال ہوا کچھ یوں کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب سمیت پوری نیب ٹیم کے ہمراہ بغیر عدالتی نوٹس کے ہی عدالت میں پہلے سے ہی موجود تھی جب کیس کال ہوا.
تو عدالت کے پوچھنے پر روسٹرم پر آ گئے اور پوچھنے میں بتایا گیا کہ ہم تو ویسے ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. مطلب وہ ایم ہی اٹھ کے آ گئے ہوئے تھے, ان کو نوٹس بھی نہیں ہوا تو ایم ہی اٹھ کے آ گئے تھے. اس دن نیب نے نوٹس بھی اسی وقت لیا, وقت بھی نہیں مانگا, فوری کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور سماعت کے بعد نون لیگ کی وزراء کو مبارکباد دیں, بھی اسی جگہ کھڑے کھڑے دے دیں. مطلب ان کو مبارکباد بھی نیب کی اپنی ٹیم دے رہی تھی کہ جی بہت بہت آپ کو مبارک ہو, اور آپ کی جو ہے ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے. تو آگے کہتے ہیں جی یاد رہے پروسیکیوٹر جنرل نیب عدالتی نوٹس کے بغیر کبھی بھی اس سے قبل یا اس کے بعد عدالت میں کبھی نہیں دیکھے گئے. تو جب آنا ہوتا ہے تو نوٹسز کے بغیر بھی پورا سسٹم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں آنا ہوتا تو کبھی کبھار نوٹس بھی آپ کو جاری ہو جائے تو تب بھی یہ لوگ جو ہے عدالت میں پیش بھی نہیں ہوتے. حامد میر صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے, اس میں کہتے ہیں جی اتنا پریشان مت ہوں, تو یہ اس کا عنوان ہے. آگے کہتے ہیں جی حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سپریم کورٹ پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تو حکمراں جماعت کے ایک سینئر صاحب نے رونی سی صورت بنا کر کہا کہ نواز شریف کے خلاف پھر سے سازش شروع ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما نے بکھلائے ہوئے لہجے میں ایک ٹی وی چینل پر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی صرف ضمانت ہوئی ہے, رہائی تو نہیں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں سزائیں دی جا چکی ہیں. کیا ایسے ہی سزا نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز کیس میں نہیں سنائی گئی تھی؟ آج عمران خان کے بارے میں مسلم لیگ نون کے وزراء کے بیانات سن کر مجھے نواز شریف کے بارے میں تحریک انصاف کے سابق وزیروں کے بیانات یاد آ رہے ہیں. وطن عزیز میں ہر لمحے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. آج ایک سزا یافتہ مجرم کو عدالت سے ریلیف ملنے پر مسلم لیگ نون کے دوستوں کی پریشانی سمجھ سے بالاتر ہے. کیا عدالتوں سے ہی ایسی ہی ریلیف نواز شریف کو نہیں ملتی رہی؟ اگر عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا ملی تو نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز کیس میں 7 سال قید کی سزا نہیں ملی تھی؟ کیا اس سزا کے باوجود عدالتوں نے نواز شریف کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت اس عدالتی فیصلے پر کچھ پریشان نظر آتی ہے. مت بھولیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اگر پاکستان کی عدالتیں العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا ختم کر سکتی ہیں تو ایسا ہی سانحہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی رونما ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کو عدالتوں سے بہت زیادہ توقعات نہیں باندھنی چاہیے. عمران خان کو مزید ریلیف دلوانا ہے تو پھر وہی کچھ کرنا پڑے گا جو مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے لیے کیا تھا. مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان اور جمہوریت کے دیگر دیوانوں کو گھیرا اور پی ڈی ایم کے نام سے ایک اپوزیشن الائنس بنایا. پھر اس اپوزیشن الائنس نے مختلف شہروں میں جلسے کیے. ان جلسوں میں مریم نواز لاپتہ افراد کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو گلے لگایا کرتی تھیں. آج کل مسلم لیگ نون آصف علی زرداری کو ایوان صدر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی ہے. 2022 اور 2026 میں بہت فرق ہے. 2022 میں ریاستی ادارے ایک دوسرے سے متصادم تھے, 2026 میں ریاستی اداروں میں ویسا تصادم نظر نہیں آتا. البتہ نئے صوبوں کے بحث نے ایک کھلبلی مچا دی ہے. اس کھلبلی میں عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے. مسلم لیگ نون کو اس کھلبلی میں کوئی کلیئر پوزیشن لینی ہوگی ورنہ پریشانیاں بڑھیں گی. اگر نواز شریف جیل سے باہر آ سکتا ہے تو پھر کوئی بھی اور بھی باہر آ سکتا ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جیل تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے اور بار بار ڈیل کر لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کوئی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ جناب حامد میر صاحب نے جو ہے وہ یہ سارا کالم لکھا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں دفاعی افواج ایکٹ 2026 کے مسودے کی منظوری دے دی گئی ہے. اب یہ مسودہ پارلیمان کے جاری اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق یہ قومی اسمبلی سے جو ہے اب منظور آلریڈی ہو چکا ہے. ڈیفنس فورسز ایکٹ کا مسودہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی ترامیم کے تسلسل میں تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے متعلقہ انتظامی امور کا تعین کرنا ہے. وفاقی کابینہ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں ترمیم کی بھی منظوری دی جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ضروری عمل تھا. نیشنل کمانڈ ایکٹ 2010 میں ترمیم شدہ مسودہ بھی منظوری کے لیے پارلیمان میں پیش کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں امن و امان اور سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور ممکنہ قانون سازی کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب آئی ٹی بورڈ اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پاک کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں جبکہ دنیا تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی کر رہی ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے بنانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. گٹر کا ڈھکن لگا کر چھوڑیں, صبح پتہ چلتا ہے کہ رات کو کوئی فیملی آئی اور وہ گدھا گاڑی پر گٹروں کا ڈھکن اٹھا کر لے گئی اور بیچ دیے. دوائیاں مفت دے رہی ہوں وہ بھی چوری ہو جاتی ہیں, انجیکشن چوری ہو جاتے ہیں, ڈبوں کے ڈبے نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ چوری ہو گئے ہیں. کوئی شخص اگر کسی سرکاری دفتر یا پولیس اسٹیشن چلا جائے تو وہاں کے لوگ جب تک اس شخص کی جیبیں خالی نہیں کر لیتے تب تک اسے گھر واپس نہیں بھیجتے. پچھلے سال گجرات گئی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کیونکہ بارش کے پانی کے بعد پانی گلے تک تھا. اس سال گجرات میں ریکارڈ بارش ہوئی, کہیں جمع نہیں ہوا, 2 گھنٹے میں گجرات کلیئر کر دیا گیا.
تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ویسے ایک جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتا رہی تھی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو اسی دوران جو ہے وہ گجرات کے اندر اور پنڈی کے لوگوں کی جانب سے جو ہے جو مختلف ویژولز چل رہے تھے ٹی وی اسکرینس کے اوپر وہ بارشوں کے ہی چل رہے تھے اور جگہ جگہ جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا تھا جس دوران مریم نواز صاحبہ ایکچولی یہ تقریر کر رہی تھی. تو اٹ واز این آئرنی ایکچولی. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر 2026 سے 15 جنوری 2027 کے دوران کرانے کی صوبائی حکومت کی تجویز سے اصولی طور پہ اتفاق کر لیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کے ارکان، پنجاب حکومت کی 4 رکنی کابینہ کمیٹی، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. پنجاب حکومت کی جانب سے اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے، تاہم انتخابات کی تیاری اور وسائل کی فراہمی کے لیے انہیں وقت درکار ہے. صوبائی حکومت نے 15 دسمبر 2026 سے 15 جنوری 2027 کے دوران انتخابات کروانے کی تجویز دی ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی نے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر اہم امور کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا. ملاقات کرنے والوں میں وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی اور رکن قومی اسمبلی اون چودھری، گل اصغر خان اور منزہ حسن جو ہیں وہ شامل تھے. اچھا، پچھلے دنوں یہ خبریں آئی تھی کہ پنجاب حکومت کے درمیان اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان تھوڑی سی جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے، لیکن میرا خیال میں اس کے بعد ایک اچھی خاصی کیمپین کہیں پہ چلی ہے اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں اب کافی حد تک ریزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اسی لیے شاید اس گروپ کی اب یہ ملاقات بھی ہوگی. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مسئلہ دونوں کے درمیان پھنسا کہاں پہ ہوا ہے. تو وہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ چند آنے والے ہفتوں کے اندر خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، جو یہ دونوں سائڈز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جناب میں نے شروع کے اندر آپ سے کہا تھا کہ جناب آج ایک عدد اشتہار چھپا ہے 2 اخباروں کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اس وقت اسلام آباد اور لاہور کے اندر مختلف ڈرائنگ رومز کے اندر. اور بیسکلی وہ یہ اشتہار ہے جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ اشتہار جو ہے وہ نیب بلوچستان کے سب آفس گوادر سے جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالکان اور انتظامیہ ہاشو گروپ ان کے حوالے سے گولڈن پامز گوادر اور دیگر کے خلاف عوام الناس سے دھوکہ دہی کے ذریعے ان کی رقوم ہتھیانے اور خود برد کرنے کے الزامات کی جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے. ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا ہے، نہ ان کے اوپر جو ہے کوئی الزام ابھی تک ثابت ہوا ہے، لیکن نیب نے باقاعدہ طور پہ آج پاکستان کے 2 بڑے اخباروں کے اندر جو ہے ہاشو گروپ کے حوالے سے اور یہ جو گولڈن پامز گوادر ہے اس حوالے سے یہ اشتہار جو ہے وہ جاری کیا ہے. میری اطلاع کے مطابق آج سے چند ہفتے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ نیب کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ پورا ایک ایکچولی گروپ ہے متاثرین کا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے اور دھوکہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے نیب کے اندر جو ہے یہ کمپلینس فائل کی تھی اور اسی سلسلے میں اب نیب کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ اشتہار جو ہے وہ اخباروں کے اندر چھایا کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اور کمپلینٹس ہیں یا کوئی اور ثبوت وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اشتہار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس دھوکہ دہی یا فراڈ کا شکار ہوئے ہیں تو اپنی درخواست بذریعہ ڈاک قومی احتساب بیورو بلوچستان سب آفس گوادر یا پھر دیے گئے ای میل ایڈریس پر اس اشتہار کی اشاعت کے 30 دن کے اندر جو ہے وہ ارسال کر دیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک اور بہت بڑا گروپ آپ جانتے ہیں ہاشو گروپ جو ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا، اس کے حوالے سے بھی اب نیب نے جو ہے وہ یہ انکوائری شروع کی ہے. اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں اضافہ کر دیا ہے. ڈیزل پر لیوی ₹1.72 فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے. ڈیزل پر لیوی ₹78.28 سے بڑھا کر ₹80 فی لیٹر جو ہے وہ کر دی گئی ہے. دوسری جانب پیٹرول پر لیوی ₹80 فی لیٹر برقرار ہے. پیٹرول اور ڈیزل پر ₹5 فی لیٹر کلائمیٹ سپورٹ لیوی جو ہے وہ الگ سے عائد ہے. دوسری جانب حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا اور ہائی سپیڈ ڈیزل ₹32.63 جو ہے انہوں نے سستا کر دیا ہے. اس کے علاوہ کراچی کی انسداد منشیات کی عدالت میں انمول عرف پنکی اور دیگر کے خلاف منشیات کیس کی سماعت ہوئی. جیل حکام کی جانب سے ملزمہ انمول عرف پنکی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا، تاہم ملزمہ کے بھائی محمد ناصر اور شریک ملزمہ نسیم بی بی کی عدم حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے محمد ناصر اور نسیم بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو دونوں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، جبکہ تفتیشی افسر سے مقدمے کا چلان بھی طلب کر لیا. عدالت نے کیس کی مزید سماعت اگست کے آخری ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.